مشک عنبر، پڑھیے، نہ مشک عنبر نہ بو ہے جہنم، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے، مشہور زمانہ اشعار، ملا ہے جس کو ارے ملا ہے جس نے، پسینہ رش کے گلاب تیرا، اللہ اللہ ام المؤمنین محبوبہ محبوب رب العالمین، العفیفۃ العلیمۃ الزاہدہ، العائشہ الصدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، اس کی راویہ ہے۔ آپ فرماتی ہیں لوگوں سحری کا وقت ہے، میں کچھ سی رہی تھی، اچانک میرے ہاتھوں سے سوئی مبارک زمین پر گر گئی، چراغ بجھ گیا، اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔ آپ فرماتی ہیں مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے اپنی گم ہونے والی سوئی کو تلاش کیا، میری گم ہونے والی سوئی مجھے نہیں مل رہی تھی، اتنے میں سونے مدنی تاجدار ختم نبوت کا سہرا پہنے ہوئے سونے نے اپنا نالے نے پاک حجرے میں رکھا، سارا حجرہ روشن ہو گیا، میری گم ہونے والی سوئی بھی مجھے مل گئی۔ مومنوں کی ماں عائشہ فرماتی ہے میں نے فوراً عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے چہرہ انور میں کتنی زیادہ روشنی رکھی ہے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ کے آتے ہی سارا حجرہ روشن ہو گیا، میری گم ہونے والی سوئی بھی مجھے مل گئی۔ مومنوں کی ماں عائشہ فرماتی ہے میرے تیرے کریم آقا نے فرمایا یا عائشہ، یعنی اے عائشہ، ہلاکت بربادی ہے اس بندے کے لیے جس کے سامنے میرا نام نامی اسم گرامی محمد آ جائے اور وہ میری ذات مبارکہ پر درود و سلام نہ پڑھے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے سے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ نے ہماری زبان کو سلامت رکھا، زبان کے اندر بولنے والی طاقت کو بھی سلامت رکھا ہے، یعنی قوت سماعت بھی سلامت ہے، قوت بصارت بھی سلامت ہے۔ آنا عالم محمد الیاس صاحب کے گھر میں بیٹھنے والوں، ذکر خدا ذکر مصطفیٰ کی مجلس میں آنے والوں، اگر اللہ نے تمہیں زبان دی ہے پڑھ بھی سکتے ہو تو رن کے پڑھیے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا مصطفیٰ خیر الورا، حق تیرے جیسا کوئی نہیں۔ توجہ رکھیے گا، ہو سکے تو مل کے پڑھیے گا یا مصطفیٰ خیر الورا، حق تیرے جیسا سوڑیاں تیرے جیا، تیرے جیا کوئی نہیں، مل کے پڑھنا کنوں کا آقا تیرے جیا، تیرے جیا تیرے جیا لباتے تاج ہوئے کوئی، تیرے جیا سو
سوڑ ہے سوڑیاں ہے نا پتا تیرے جیا کوئی نہیں نبی سوڑیا من روڑیا تعریف تیری وچ سارا قربان نبی سونیا من روڑیا تعریف تیری وچ سارا قرآن عرب و عجم دے والیا عرب و عجم دے والیا تیرے جلا کوئی نہیں یا مصطفیٰ آقا جی خیر البلا تیرے جلا کوئی نہیں۔ بعد از حمد و ثنا ذکر سمیع رضی احتشام وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ میں ایک ایک فرد کا نام لوں۔ میں اور آپ جتنے بھی احباب یہاں تشریف فرما ہیں مقتدر علماء کرام حضرت علامہ مولانا حافظ القاری محمد کبیر صاحب سلطانی عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا اسد صاحب ہاشمی خطیب اعظم خادم آباد مرکزی جامع مسجد عالم نبی فاضل جلیل پیر سید خالد صاحب نقشبندی زیدہ شرف ہو اور دیگر جتنے بھی یہاں علماء کرام حفاظ کرام جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں برادر مکرم سلطانی ساؤنڈ سسٹم کے اونر برادر مکرم بھائی محمد صابر صاحب سلطانی اور آپ احباب جتنے بھی تشریف فرما ہیں عزت مآب جناب محترم المقام ہمارے پیر بھائی جناب محمد الیاس صاحب یہ خاص نسبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نسبت کو تعدیر قائم اور دائم فرمائے اور آپ کے جتنے بھی رفقا گھر والے ہیں اور بالخصوص ان کے بیٹے جو یو کے میں ہیں برادر مکرم عزت مآب جناب بھائی محمد ہارون صاحب سلطانی ان کی محبتیں ان کی شفقتیں بھائی وقاص صاحب بھائی ظہیر صاحب اور ان کے جتنے بھی اہل خانہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کی یہ کاوش یہ محبت اپنی پاک بلند بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائی۔ ذکر سمین زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ وقت نہیں ہے 12:15 بجے تک جو ٹائم ہے میں انشاءاللہ 15 منٹ کے اندر ہی اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کروں گا۔ آپ جتنی دیر میرے سامنے یہ لائیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک لائیو یہاں چل رہا ہے کیمرے میں اور ایک مدینے سے چل رہا ہے۔ ہمیں یہ لائیو دنیا دار دیکھیں یا نہ دیکھیں، کوئی حوالہ چیک کرے یا نہ چیک کرے، احادیث میں کوئی ہمیں کچھ کہے یا نہ کہے، مدینے والا ہمیں ہر وقت ہر لمحہ دیکھ بھی رہے ہیں، ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں۔ بس تھوڑی دیر آپ میرے سامنے ایک باری سناؤ سبحان اللہ۔ بڑھیا ہی معافی کا جوان 2-3 بندے تو میرے اور قریب آ جاؤ، ادھر بھی تھوڑے قریب آ جاؤ، میرے بعد سید زادے آنے والے ہیں، آپ نے ان کو بھی سماعت کرنا ہے۔ آپ جتنے قریب بیٹھیں گے مجھے سمجھانے میں اور بولنے میں آپ کو سننے میں انشاءاللہ مزید چاشنی پیدا ہوگی آپ کی سبحان اللہ۔ آپ کی نظر شاید دائیں بائیں ہو گنتی پہ، ہم نے کبھی گنتی نہیں کی، 4 بندے ہوں تب بھی 400 ہو تب بھی، بات ہم نے وہی کرنی ہے جو سرکار دو عالم کی محبت میں آئے بیٹھے ہیں، کیونکہ ہم نے نہ کبھی علم کا سودا لگایا ہے نہ کبھی آواز کا سودا کیا ہے، اور یہ 2 چیزیں اس وقت 2 چیزیں سٹیج والوں کو بالخصوص خراب کر رہی ہیں، ایک آواز کا سودا اور ایک علم کا سودا۔ جب ان دونوں چیزوں کا سودا کر لیا جائے تو پھر نہ بولنے کا مقصد ہے نہ سننے والوں کو سننے کا مقصد حاصل ہوتا ہے۔ میں کوشش کروں گا زیادہ وقت میں اگر ہوگا تو انشاءاللہ زیادہ، لیکن کوشش کروں گا جو 2-3 حدیثیں آپ کے سامنے بیان کروں، مجھے بولنے میں اتنا یقین ہو کہ میں جو بول رہا ہوں اندر سے انشاءاللہ وہ اندر ہی اتر جائیں گے۔ سناؤ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت اپنی غیب و غیب کتاب کے اندر ارشاد فرماتے پارہ نمبر 5 وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔
اور ہم نے آپ کو وہ عطا کیا معلوم تکن تعلم حبیب جو آپ نہ جانتے تھے وکان فضل اللہ علیک عظیما آپ کے رب کا آپ پر فضل عظیم ہے آنا بلا تاخیر قرآن کی دوسری آیت مقدسہ خالق کائنات فرماتے ہیں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول خالق کائنات نے فرمایا سورہ جن غیب کا جاننے والا تو خالق کائنات ہے وہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا آگے فرمایا الا من ارتضی من رسول رسولوں میں سے جن دین سے وہ راضی ہے آنا ذرا توجہ رکھنا کائنات والوں کے پیچھے چلنے والوں بڑے سے بڑا علم والا ہو جب سرکار دو عالم کے علم کی باری آ جائے اس کے علم کی نفی ہو جاتی ہے اور دنیا داروں کے پیچھے چلنے والوں علم والوں کے پیچھے چلنے والوں کاریگر کے پیچھے چلنے والوں جس کے پاس آیا دنیا کا علم ہو حافظ قرآن ہو عالم دین ہو پروفیسر انجینئر ڈاکٹر بڑے سے بڑا سے علم کا دعویٰ کرنے والا ہو آنا اس کے لیے اللہ کے قرآن نے فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا اور کائنات والوں تمہیں جو علم دیا گیا الا قلیلا مگر وہ تھوڑا ہی ہے آنا مسلم شریف جلد نمبر 5 راوی ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں لوگوں سحری کا وقت ہے سونا مدنی نماز فجر پڑھانے کے لیے تشریف لائے قریب تھا کہ سورج طلوع ہو جائے آتے ہی سونے مدنی نے فرمایا اور میرے صحابہ اقامت پڑھی جائے میرے تیرے کریم آقا نے مختصر نماز فجر ادا فرمائی دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد تیرے میرے نبی نے بآواز بلند یہ فرمایا اور میرے صحابہ اپنی جگہ سے ہلنا نہیں اپنی جگہ کو چھوڑنا نہیں تیرے میرے سنے نبی سیدھے مڑے میرے تیرے کریم آقا نے فرمایا میرے صحابہ رات کو میں نے وضو کیا اور میرے صحابہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ محمد عربی نماز فجر میں دیر سے کیوں آیا ہے اور میرے صحابہ میں نے رات کو وضو کیا اس وضو سے جتنی میرے مقدر میں تھی میں نے نماز پڑھی آقا فرماتے نماز پڑھتے پڑھتے مجھے اونگ آ گئی پھر مجھے گہری نیند آ گئی آقا فرماتے میں سو گیا میرا پروردگار آ گیا رب العالمین نے اپنی شان و قدرت کے مطابق فرمایا ملا علا دو فرشتوں کے نام لے کر آقا کریم فرماتے رب نے اپنی شان و قدرت کے مطابق فرمایا سوڑیا حبیبہ ملا علا یہ دو فرشتے کس چیز میں پاس کر رہے ہیں میرے تیرے کریم آقا فرماتے میں نے التجا کی مالک میں نہیں جانتا مگر جتنا تو نے مجھے علم عطا کیا آقا فرماتے ہیں جب میں نے یہ عرضی پیش کی کہ مالک میں نہیں جانتا مگر جتنا تو نے مجھے علم عطا کیا آقا فرماتے ہیں رب العالمین نے اپنی شان و قدرت کے مطابق جس طرح رب کی شان رب کی مرضی رب کی منشا ہے آقا فرماتے ہیں رب العالمین نے ہاتھوں کی انگلیوں کے پورے ہاتھوں کی انگلیوں کے پورے میرے دونوں کندھوں کے درمیان میں رکھے آقا فرماتے ہیں کہ پوری کائنات کو رب کائنات نے میرے لیے منتشر اس کا معنی یہ کھول کے رکھ دیا میرے تیرے کریم آقا فرماتے ہیں میں نے مشرق و مغرب شمال و جنوب بلکہ کائنات کی ہر چیز کو اپنی ہتھیلی کے سامنے دیکھ لیا کہ منہ کا بہار سونیا تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں پر یہ کنوں کا بہار تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں آپ فرماتے ہیں قال هل ترون قبلتي
क़िबलती हाहुआ वल्लाहि मा यख़्फ़ा अलैया खुशूउकुम ओ नमाज़ियों अलैया खुशूउकुम वला रुकूउकुम इन्नी लअराकुम मिन वराए ज़हरी। अबू हुरैरा इसके रावी हैं, आप फरमाते हैं काला हर तरह क़िबलती, मेरे तेरे करीम आका ने फरमाया किसी दौर के तुमरा नहीं और जिस नबी के जिक्र की मजलिस सजाए बैठे हो उस नबी ने खुद फरमाया काला फरमाया हर तरह क़िबलती, फरमाने वाली ज़ात मुस्तफा समात करने वाले असहाब रसूल मेरे तेरे करीम आका ने फरमाया मेरे सहाबा ये न समझना मेरा क़िबला सिर्फ यही है। कब्ल तवज्जो बात है, समझिएगा। अगर आपने इस बात को समझ लिया, दिमाग के हार्ड डिस्क में थोड़ी सी जगह दे दी, मेरा आने का मकसद हल हो जाएगा। मेरे तेरे करीम आका ने फरमाया मेरे सहाबा हर तरह क़िबलती, और मेरे सहाबा ये ना समझना मेरा क़िबला सिर्फ यही है जिसकी तरफ हर बराबरी मुक़ल्लिद गैर मुक़ल्लिद रुक करके नमाज पढ़ते हैं। आका ने फरमाया ये ना समझना मेरा क़िबला सिर्फ यही है, बल्कि फरमाया की कसम मा यख़्फ़ा, मुझ मोहम्मद से कुछ छुपा हुआ नहीं। अलैया खुशूउकुम, खुशू दिल की ये कैफियत का नाम है। आका फरमाते हैं मेरे सहाबा और मेरे पीछे खड़े होने वालों तुम दिल में सोचते हो अलैया खुशूउकुम, तुम्हारा खुशू मोहम्मद से पोशीदा नहीं। और मेरे सहाबा तुम दिल में सोचते हो मोहम्मद को खबर हो जाती है। आगे फरमाया वाला रुकूउकुम, और मेरे सहाबा मेरे पीछे खड़े होकर नमाज में हालत नमाज में रुकू करने वालों तुम्हारा रुकू भी मोहम्मद अरबी से पोशीदा नहीं। आगे फरमाया इन्नी लअराकुम मिन वराए ज़हरी, मेरे सहाबा जिस तरह मैं सामने देखता हूँ इसी तरह पीठ के पीछे से भी देखता हूँ। आका ने फरमाया मेरे सहाबा ये ना समझ लेना कि मोहम्मद के लिए सिर्फ काबा यही है। फरमाया अलैया खुशूउकुम वला रुकूउकुम, तुम्हारा खुशू हुजू भी मोहम्मद से छुपा हुआ नहीं, तुम्हारा रुकू भी मोहम्मद से पोशीदा नहीं। फिर फरमाया मैं जिस तरह मोहम्मद सामने देखता हूँ ना इसी तरह पीठ के पीछे से भी देखता हूँ। कि सोने तेरे जिया तेरे जिया कोई नहीं। आज भी लोग इस चक्कर में हैं कि हुजूर को दीवार के बाहर का इल्म है या अंदर के इल्म है, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ। और मैं यूँ तो हूँगा कि सोनिया तेरे जिया, क्योंकि आका करीम हालत नमाज में खड़े हैं। तवज्जो रखना, अल्लाह का कुरान वाला नंबर 2 अद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। हालत नमाज में मेरे करीम का खड़े रब ने फरमाया सोनिया दिल में सोच नहीं रखनी, हालत नमाज में रुख बदल दे, जिधर तेरा रुख होगा हम काबा उसी को बना देंगे। मेरे तेरे करीम आका ने फरमाया ओ बिलाल आका बेटी छत पर आजान पर। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, मीना में अल्फाज में मदीने की गलियों में मक्के की गलियों में हर जगह बिलाल ने आजान दी रुकिया काबे की तरफ। अब आपने काबे के ऊपर खड़ा कर दिया है, अब बिलाल किधर गए? मेरे तेरे करीम आका ने फरमाया ओ बिलाल तुझे मालूम नहीं मैं इस काबे का भी काबा हूँ, और बिलाल तुझे मालूम नहीं मैं इस काबे का भी काबा हूँ। बिलाल मेरी तरफ रुख कर ले, बिलाल मेरी तरफ रुख कर ले आज़ान पर, इसलिए कि मैं काबे का भी काबा हूँ। हज़रत सैयद ज़ादे तशरीफ ला चुके हैं, बस मैं इख्तिसार के साथ बस आखिरी बात करके अपनी हाजिरी को मुकम्मल करता हूँ। मेरे तेरे करीम आका ने फरमाया बिलाल तुझे मालूम नहीं मैं इस काबे का भी काबा हूँ, मेरी तरफ रुख कर ले अजान पढ़ ले। जो सामने है मदीना
دیکھتا کہاں ہے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ محترم الیاس صاحب اور آپ کے جملہ فیملی نے خوبصورت اہتمام کیا اس خوبصورت اہتمام پر ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی میری آپ سب کی حاضری کو اپنی پاک بلند بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے یا زندہ صحبت باقی